تمام ساتھی درود شریف پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو أهله صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحانک لا علم الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سبحانک لا علم الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ يا أيها الناس، یا ایہا، یا اور ایہا دونوں متوجہ کرنے اور مخاطب کرنے کے لیے ہیں، متوجہ کرنے اور مخاطب کرنے کے لیے ہیں۔ الناس لوگ، جمع ہے، اناس کی جمع ہے، اناس واحد ہے اور ناس جمع ہے۔ لوگ تو جمع ہے تو لوگو۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدو عبادت کرو، اعبدو عبادت کرو، ربکم رب کم تمہارا، ربکم اپنے رب کی، اعبدو ربکم اپنے رب کی عبادت کرو۔ یا ایہا الناس اعبدو ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ الذی جس نے، خلق پیدا کیا، یہ اعبدو عبادت یہ لفظ ہماری اردو زبان میں عام استعمال ہوتا ہے، خلق یہ لفظ بھی ہماری اردو زبان میں عام استعمال ہوتا ہے، خالق مخلوق تخلیق تخلیقات۔ خلق پیدا کیا، کم تمہیں، الذی خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین و اور الذین جو لوگ، من سے، قبل یہ بھی اردو زبان کا لفظ ہے، پہلے بھی آ چکا ہے، قبل پہلے، کم تم سے، من قبلکم تم سے پہلے، والذین من قبلکم اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، والذین من قبلکم اور ان لوگوں کو بھی اسی نے پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، لعلکم لعلکم دو لفظ ہیں، لعل تاکہ، کم تم، لعلکم تاکہ تم، تتقون پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدو ربکم اپنے رب کی عبادت کرو، الذی جس نے، خلقکم تمہیں پیدا کیا، والذین اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ یہ آیت کریمہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 21
پورے قرآن کریم کی تمام تعلیمات کا خلاصہ ہے، تمام انبیاء علیہم السلام کی محنت، کوشش، دعوت، اس کا خلاصہ ہے یہ آیت۔ ہم سورہ ہود میں پڑھیں گے اور سورۃ الاعراف میں بھی پڑھیں گے، اس میں بڑے بڑے جو انبیاء علیہم السلام تشریف لائے ہیں ان سب کا تذکرہ ہوا ہے۔ وہ اپنی قوم کے پاس جب جاتے تھے اور جا کر اپنی قوم کو دعوت دیتے تھے تو دعوت کے الفاظ یہ ہوتے تھے، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ ہر نبی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا، ہود علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا، حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا، حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا، حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا، اور انبیاء حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا۔ سب یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس آئی تو قرآن کریم نے یا قومی نہیں کہا، یا ایھا الناس کہا۔ اب صرف قوم کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے کہ اللہ کی عبادت کرو۔ یا ایھا الناس، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے والوں کو بھی پیدا کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے 27ویں پارے میں انسان کو پیدا کرنے کا مقصد یہ بتایا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، کیوں؟ یا اللہ ہم سے کیا کام مقصود ہے، کیا مطلوب ہے؟ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسانوں کو پیدا کیا، جنوں کو پیدا کیا تاکہ وہ عبادت کریں، میری عبادت کریں۔ مقصد زندگی بھی یہی ہوا اور یہاں پر بھی یہی ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ گویا پیدا کرنے کا مقصد ہوا رب کی عبادت۔ اب آتے ہیں عبادت پر۔ عبادت کیا ہے آج یہ سمجھنا ہے تھوڑا سا، اور کوشش کریں تھوڑی سی توجہ کے ساتھ سمجھیے۔ یہ جو لفظ عبادت ہے نا، یہ بنا ہے عبد، عبد سے، عبد، عین با دال، عبد۔ عبد کہتے ہیں غلام کو، عبد کہتے ہیں غلام کو، تو اس لحاظ سے ہم اعبدو کا ترجمہ کر سکتے ہیں غلامی کرو اپنے رب کی۔ اب دنیا میں وہ غلامی والا تصور نہیں ہے، لیکن غلام کیا ہوتا تھا یا کیا ہوتا ہے غلام؟ دیکھیے ہم آج جانتے ہیں جس کو، وہ ہے ملازم۔ ہم آج ملازم کو جانتے ہیں۔ ملازم کون ہے؟ ہمارے جیسا انسان۔ اس میں اور ہم میں صرف معاشی اعتبار سے تھوڑا سا فرق ہے بس۔ چند گھنٹے کے لیے ہم نے اس کو ہائر کیا ہے، ٹائم بھی لمیٹڈ ہے اور اس کی ڈیوٹیز بھی لمیٹڈ ہیں۔ 8 گھنٹے 10 گھنٹے کے لیے آپ نے ہائر کیا اس بندے کو، ٹھیک ہے جی ہائر کر لیا، ان 8-10 گھنٹوں میں اس نے یہ کام کرنا ہے بس۔ اگر آپ اسے کہتے ہیں بھائی فلاں کام کرو، وہ کہے گا سوری سر یہ میری ڈیوٹی نہیں ہے، یہ میری ڈیوٹی نہیں ہے۔ آپ نے ایک شخص کو رکھا ہے کھانا پکانے کے لیے، کھانا پکاؤ بھائی، کسی دن آپ کا صفائی والا نہیں آتا، آپ اسے کہتے ہیں واش روم صاف کرو، کہتا ہے سوری سر میں کوک ہوں، میرا کام کھانا پکانا ہے، واش روم صاف کرنا نہیں ہے۔ 8 گھنٹے ختم ہوئے، ڈیوٹی ختم ہوئی، اس کے بعد آپ اور وہ برابر ہیں، آپ بھی 1 ووٹ کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ بھی 1 ووٹ کی حیثیت رکھتا ہے۔ کام بھی لمیٹڈ اور ڈیوٹیز بھی لمیٹڈ۔ یہ وہ ہے ملازمت ہے نہیں۔ غلامی کیا، غلام کیا ہوتا تھا؟ غلام وہ ہوتا تھا جو ہما وقت، ہما تن، ہما پہلو، ہما جہت اپنے مالک کا حکم مانتا تھا۔ میں پھر یہ الفاظ دہرا رہا ہوں، ہما وقت، ہما تن، ہما پہلو، ہما جہت اپنے مالک کا حکم مانتا تھا۔ غلام یہ ہوتا تھا۔ رات 12 بجے مالک کہتا ہے اٹھو جاؤ کھانا لے کے آؤ، ٹھیک ہے جانا ہے کھانا لے کے آنا ہے۔
دن کو تپتی دوپہر کے اندر مالک کہتا تھا جاؤ بھاگ کے جاؤ 8-10 کلومیٹر پیدل جاؤ اور جا کر وہاں سے فلاں چیز اٹھا کے لے کے آؤ. اس نے چوں نہیں کرنی, اس کے پاس گنجائش ہی نہیں آگے سے, اس نے جانا ہے, اس نے جانا ہے. مالک جب جس وقت جس کام کو کہے گا غلام وہ ہے کرے گا, اس کے پاس نہ کی آپشن نہیں ہے. قرآن کریم نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے مملوک, مملوک جو کسی اور کی ملکیت میں ہے. اسی لیے مالک اگر اس کو کوئی رہائش دے دیتا تھا نا کہ چلو بھئی یہ تمہارا کوارٹر ہے تم یہاں رہو, تو وہ اس کا مالک نہیں بن سکتا تھا, مالک اس کا آقا ہی ہے, اس جگہ کا مالک آقا ہی ہے. اگر مالک آقا اس کو سواری دے دیتا تھا کہ یہ لو بھائی یہ سواری استعمال کرو, تو وہ مالک نہیں بن سکتا تھا, وہ مالک اس سواری کا آقا ہی ہے. یہ تھی غلامی, یہ تھا عبد. اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, اعبدوا ربکم, اپنے رب کے عبد بنو. عبد بندہ, عبد غلامی, مطلب تمہارا رب تمہیں جب جس وقت جس طرح کا حکم دے اس کو تم نے ماننا ہے, اس کی تم نے اطاعت کرنی ہے. اطیعوا اللہ, اللہ کا حکم مانو, اللہ کی اطاعت کرو, چاہے اس کا تعلق دن سے ہے, چاہے اس کا تعلق رات سے ہے, چاہے اس کا تعلق صبح سے ہے, چاہے اس کا تعلق شام سے ہے, چاہے اس کا تعلق وجود سے ہے, چاہے اس کا تعلق مال سے ہے, چاہے اس کا تعلق اولاد سے ہے. اپنے رب کے تم بندے ہو, اس کے غلام ہو, اور تمہارا کام کیا ہے, اس کی اطاعت کرنا. اب یہاں لیکن ابھی یہ عبادت نہیں بنی, ابھی یہ عبادت نہیں بنی, ابھی اطاعت چل رہی ہے. اللہ نے کہا ہے تم نے مانا ہے, اللہ حکم دے رہے ہیں تم مان رہے ہو, یہ اطاعت ہے. ابھی عبادت نہیں بنی. عبادت کسے کہتے ہیں؟ یہ تھا ظاہری, اس کا ظاہری وجود کہ اللہ تعالیٰ نے کہا نماز پڑھو, نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ نے کہا روزہ رکھو, روزہ رکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زکوٰۃ دو, زکوٰۃ دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سچ بولو, سچ بول رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جھوٹ نہ بولو, ٹھیک ہے جھوٹ نہیں بول رہے. یہ ہے اس کا ظاہری وجود. ایک ہے اس کی روح اور جان. جیسے انسانی وجود ظاہری یہ ہے نا, اور اندر ایک اس کی روح ہے اور جان ہے. وہ روح اور جان اصل وہ چیز ہے, وہ نکل جائے تو بندہ ختم, بندے کی کوئی حیثیت نہیں. روح کیا ہے, جان کیا ہے, اس اطاعت کی اصل روح اور جان کیا ہے جو اس کو عبادت بنا دیتی ہے, وہ ہم انشاءاللہ دوسرے پارے میں پڑھیں گے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والے سب سے زیادہ اور شدید اللہ سے محبت کرتے ہیں. یعنی یہ جتنی اطاعت چل رہی ہے, فرما برداری چل رہی ہے, یہ کسی جبر کی بنا پر نہیں ہے, کسی مجبوری کی بنا پر نہیں ہے, کسی ناخوشگواری اور کراہیت کی بنا پر نہیں ہے, بلکہ یہ دل کی پوری اطاعت کے ساتھ اور دل کی پوری رضامندی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اور چاہت کے ساتھ ہے. اب یہ عبادت بن گئی, اب یہ عبادت بن گئی. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, اے لوگو, یعنی اب یہ پوری زندگی پر محیط ہے, کسی ایک وقت کے لیے نہیں ہے. جی ہم نے صبح کی نماز پڑھ لی, اللہ کی عبادت ہو گئی. ہم نے ظہر کی نماز پڑھ لی, اللہ کی عبادت ہو گئی. ہم نے رمضان کے روزے رکھ لیے, اللہ کی عبادت, وہ تو حصہ ہے بس. اسی لیے سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے پوچھا نا ایک یہودی نے, پہلے انہوں نے پوچھا بھائی تم لوگ کتنی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا 2 گھنٹے 4 گھنٹے, ہفتے میں 1 دن 2 دن. اس نے پوچھا آپ کتنی عبادت کرتے ہیں؟ تو فرمان لگے کہ دن کے 24 گھنٹے اور ہفتے کے 7 دن. وہ کیسے؟ انہوں نے کہا ہمیں جو حکم اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہم وہ کرتے جائیں گے, اور ہمارا ہر عمل عبادت ہے. تو اللہ کی اطاعت, اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل جب آئے جیسے آئے, چنانچہ انبیاء علیہم السلام کی حیات مبارکہ میں ہمیں اس کے پھر مناظر دکھائے گئے. مثلا سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا گیا بیٹے کو ذبح کرو, بھائی بیٹے کو ذبح کرو. یا اللہ ٹھیک.
کوئی چو نہیں، کوئی چرا نہیں، کوئی سوال نہیں، کوئی جواب نہیں، کوئی بحث نہیں، کوئی مباحثہ نہیں. اللہ کے حکم کی اطاعت بھی ہے اور پوری خوشی اور رضامندی کے ساتھ ہے تو عبادت بھی ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. اب یہ عبادت کیا ہوگی؟ اس رب کا ہر حکم مانو اور خوشی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ مانو. درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پر ایک بات عرض کر رہا ہوں. ابھی ہم گئے تھے نا، اللہ پاک نے فضل فرمایا، کرم فرمایا اور عمرہ کی سعادت کے لیے گئے تھے، تو وہاں کبھی کبھی یہ کیفیت بڑی واضح ہو جاتی تھی. ایسے سجدے میں گرتا تھا نا آدمی، سر رکھتا تھا، اٹھانے کو دل نہیں کرتا تھا، بس ایسا ہی اللہ کے سامنے پڑا رہا ہوں. یقین جانے ایسا ہی بہت دفعہ ایسا ہوا، سجدے میں سر رکھتے تھے تو اٹھانے کو دل نہیں کرتا تھا، بس یہ سر ایسے ہی پڑا رہے اس مالک کے سامنے. یہاں وہ تھوڑی سی کیفیت آتی تھی کہ پوری محبت کے ساتھ ہے. اس گھر کو دیکھتے تھے نا تو ایسی ایک عجیب سی کیفیت آتی تھی، دل کرتا تھا کہ بس یہ گھر جو ہے نا ہمارے اختیار میں ہو اور ہم اس کو یوں بھیج لیں اپنے ساتھ. یہ کیفیت بہت دفعہ آئی، یہ گھر نہ بس ہمارے اختیار میں ہو، کسی طرح ہم اس کو ایسے بھیج لیں اپنے ساتھ، اس کو ہم ہاتھ لگائیں، اس کو ہم چومیں، ہم اس کو بہت دل کرتا ہے. یہ کیفیت اور یہ پوری زندگی میں ہو اور زندگی کے ہر عمل کے اندر ہو. اس کا نام ہے عبادت. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے لیے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے. جب تم یہ شروع کرو گے نا تو پھر کیا ہوگا، تمہارے اندر وہ تقویٰ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، اور جوں تم آگے بڑھتے جاؤ گے تمہارا تقویٰ بڑھتا جائے گا، حتیٰ کہ جب تم دنیا سے جاؤ گے تم مکمل متقی بن کے جاؤ گے. اور جنت تو اللہ نے پھر بنائی ہی متقین کے لیے. یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا. اور پھر وہ 27ویں پارے میں ہم پڑھیں گے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے اس لیے پیدا کیا ہے، جنوں تمہیں بھی اور انسانوں تمہیں بھی اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم میری عبادت کرو. اور عبادت اس چیز کا نام ہے، محض حکم مان لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس حکم کے اندر دل کی پوری چاہت ہو اور پوری دل کی خوشی ہو اور دل کا اطمینان ہو اس کے اندر، اور بلکہ منتظر ہو آدمی کہ یا اللہ کچھ آپ کی طرف سے آئے اور میں کروں، کوئی ایسا کروں کہ آپ اور راضی ہو جائیں اور خوش ہو جائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کوہ طور پہ تشریف لائیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہیں ہو رہا تھا کہ میں اڑ کے پہنچ جاؤں. اب جب وہاں پہنچے ہیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ آپ جلدی آپ کیوں آئے؟ عجلت الیک ربی، یا اللہ میں نے بڑی جلدی کی آپ تک پہنچنے کے لیے. کیوں؟ لترضا، کیونکہ آپ اس سے خوش ہوں گے. عجلت الیک ربی، یا اللہ میں تو بھاگا کسی طرح پہنچوں جہاں میرے رب نے مجھے بلایا ہے. کیوں؟ میرا رب مجھ سے راضی ہوگا. یہ کیفیت جب اعمال کے اندر آتی ہے پھر وہ عبادت بنتی ہے. اور یہ مقصد ہے انسان کی تخلیق کا اور انسان کو پیدا کرنے کا، اور پورے قرآن کریم کا خلاصہ اور اس کا مفہوم سارا یہ ہے. اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے والوں کو بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. ویسے پڑھنا تو آگے بھی تھا لیکن اب کافی ہے آج کے لیے اتنا ہی. پھر ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو. اب چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت ہے نا، اور یہ ساری انسانیت کے لیے ہے، اس لیے یا ایھا الناس کہا. اے ساری کی ساری انسانیت، اے سب کے سب لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. صدق اللہ العظیم.